بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیزان محترم، بہت بڑی رات شب 15 شعبان، ولادت باسعادت ہمارے امام زمانہ اجل اللہ تعالی فرج و شریف کی رات ہے۔ It's a really big night, big night۔ یہ 15-20 منٹ کا میرا یہ میسیج 15 شعبان کو what to do on 14th شعبان، یہ میری ٹاپک ہے۔ what to do on 14th شعبان ایو، شب 15 کو ہم کو کیا کرنا چاہیے، یہ رات کیا ہے۔ دوستو، اگر ہماری آنکھوں کے سامنے سے یہ پردے ہٹ جائے نا تو ہم کو پتا چلے کہ یہ رات کتنی رحمت کی رات ہے۔ یہ شعبان کا آخری حصہ ہے، یعنی پہلی شعبان کو میری شہزادی زینب سلام اللہ علیہا کی ولادت، 3 کو مولا حسین، 4 کو مولا عباس، 5 کو امام زین العابدین علیہ السلام، 6 کو شہزادی علی اکبر اور 7 کو شہزادہ قاسم ابن حسن ابن علی ابن ابی طالب السلام۔ اس کے بعد اب یہ 15 آئی۔ اب 15 سے رمضان تک کوئی ایسی امپورٹنٹ نائٹس نہیں ہے۔ جیسے اب یہ پیک ہے یہ اس سال کا 1441 ہجرہ کہ واٹ ٹو ڈو آن 14th شعبان۔ اس کو ایزی مت لو۔ 15 شعبان کی رات شب برات بھی جس کو بولتے، برات یعنی الگ کرنا۔ یہ رات کئی چیزوں سے الگ ہونا ہے۔ اپنے آپ کو گناہوں سے برات کرنا ہے، مرحومین کو وادی برود سے نکال کے وادی السلام میں لے کے جانا ہے، اپنے حالات کو صحیح کرنا ہے، پریشانیوں کو دور کروانا ہے۔ سارا آپ کا سال کا یہ اس امام کی ولادت کی رات ہے، اس امام کی ولادت کی رات ہے کہ جس کے ذریعے ہم اللہ کے پاس جائیں گے، جس کے بارے میں اللہ کے رسول کی حدیث کے من ماتا ولم یعرف امام زمانے ماتا میتۃ الجاہلیہ، کہ جو مر جائے اور اپنے امام کی معرفت کو حاصل نہ کرے وہ جہالت کی موت مرے گا۔ اس امام کی ولادت کی رات ہے۔ اس رات کی کئی امپورٹنس ہے۔ میں صرف آپ کو پہلے میں کچھ اعمال بتاؤں گا، لیکن پلیز غور سے سنو اینڈ ٹرائی ٹو ڈو۔ اگر تم کرو گے تو تمہاری زندگی بدلے گی۔ 1 سال کے بعد یہ رات آنے والی ہے، 1 سال کے بعد۔ سب سے پہلے اس رات میں غسل ضرور کرنا۔ شب لگنے کے بعد، مغرب کے بعد آپ غسل کریں، نیت کرو کہ میں غسل کرتا ہوں یا کرتی ہوں نیم شعبان کے قربتاً اللہ۔ پھر نیت کرو کہ میں غسل کرتا ہوں، میرے امام کی سلامتی کی دعا کروں گا اللہ کے پاس قربتاً اللہ۔ میں غسل کرتا ہوں یا کرتی ہوں، ظہور امام کی دعا کروں گی یا کروں گا اللہ کی بارگاہ میں آج۔ اس لیے کہ 15 شعبان ایک روایت سے ظہور امام کی روایت، ظہور امام کی ڈیٹ ہے۔ 4 جو ڈیٹس ہیں جو معصومین سے ہمارے پاس آئے، علماء نے جس کو لکھا، جس میں عاشورے کا دن ہے، 15 شعبان ہے، 25 ذیقعدہ 25 ذیقعد ہے کہ جس دن زمین بچھائی گئی تھی، اور شب قدر ماہ رمضان 19 ہوگی، 21 ہوگی یا 23۔ یہ 4 ڈیٹس میں یہ پہلی ڈیٹ آ رہی ہے اس سال 1441 ہجرہ کا، عاشورے کے بعد یہ پہلی ڈیٹ، سیکنڈ ڈیٹ آ رہی جو ظہور امام کی تاریخ ہے۔ اس رات میں ہم کو آج کی رات امام کی ظہور کی بھی دعا کرنا ہے کہ کل میرا مولا ظہور کر جائے انشاءاللہ۔ اس لیے کہ یہ مت بولو کہ یار اتنے زمانے سے کر رہے اور ظہور نہیں ہو رہا، یہ بدنصیبی ہے ہماری دعاؤں میں اثر نہیں، ہم دل سے نہیں پکار رہے۔ یہ کبھی نہیں بولنا، یہ بلکہ کوشش کرنا، دعا کرنا، گریہ کرنا، الا متا ہارو فی کا یا مولا بولنا، تڑپ تڑپ کے رونا کہ مولا کب، مولا اگر آپ نہیں آئیں گے تو کب؟ ہر پاسبلٹی ہے، چانسز ہے کہ کل صبح میرا مولا آ جائے۔ اس لیے کہ ہم اس اللہ کو مانتے ہیں جو قادر مطلق ہے۔ وہ سارے سائنس آف ری اپیرنس آف امام کو ہٹا کر کل چاہے تو وہ کل اس وقت ظہور کرا سکتا۔ ہم اس اللہ کو مانتے ہیں جو قادر مطلق ہے۔ ہمارا پروردگار مجبور نہیں۔ یہ یہودیت اور عیسائیت کا تصور ہے، یہ اسلام کا تصور نہیں ہے۔ اللہ قادر مطلق ہے۔ تو بہرحال یہ نیت کرو، اور یہ نیت کرو کہ میں آج غسل کرتا ہوں، اللہ کی بارگاہ میں دعا کروں گا، اپنی حاجات کو پیش کروں گا اور مرحومین کی مغفرت کے لیے دعا کروں۔ میں زیادہ لمبے غسل نہیں بتا رہا، 4 یا 5 ضرور کرو، اس سے تمہارے گناہ معاف ہوں گے۔ گناہوں کی معافی کے لیے بھی غسل کر سکتے ہیں آپ، کہ اللہ کی بارگاہ میں آج کی رات میں دعا کروں گا کہ اللہ میرے گناہوں کو معاف کر دے۔ یہ نیت کے ساتھ بھی کر دے، اس لیے کہ گناہ معاف ہوں گے تو رحمت آئے گی، جہاں گناہ معاف ہوں گے وہاں پہ اللہ کی بلیسنگ آ جائے گی۔ تو غسل سے آپ اعمال شروع کریں۔ اس کے بعد پہلا جب آپ مصلی پہ جائیں گے تو جو پہلی نماز پڑھیں گے، فرسٹ نماز، میں جتنے اعمال بتا رہا یہ کوئی واجب نہیں ہے، پلیز یہ کوئی واجب اعمال نہیں ہے۔ اگر کرے تو آپ کا فائدہ، نہیں کرے تو آپ کا نقصان، اور کچھ نہیں۔ اس لیے کہ 1 سال کے بعد یہ رات آنے والی ہے۔ پہلی جو نماز پڑھیں گے وہ 2 رکعت شکر کی نماز پڑھیں گے اللہ کی بارگاہ میں۔
کیوں کریں گے شکر کی نماز کیوں پڑھیں گے؟ اس لیے شکر کی نماز پڑھیں گے کہ اللہ نے تم کو یہ رات دی، تم صحت کے ساتھ ہو کہ تم اللہ کی عبادت کر سکتے، اور اللہ نے تم کو اس قابل کیا کہ تم اللہ کی عبادت کرو، اس رات میں اللہ کی بارگاہ میں دعا کرو، تو اس کی نعمتوں کا شکر، اس نے صحت دی، ہیلتھ دی، اور تم کو سکون دیا کہ جس کی وجہ سے تم کو یہ توفیق دی کہ تم مصلی پہ آ سکے۔ یہ دعا ضرور کرنا کہ 2 رکعت شکر کی نماز پڑھو، بی بی کی تسبیح پڑھو، ہاتھوں کو اٹھا کے دعا کرو کہ پروردگار تیرا شکر ہے کہ تو نے ہم کو اس قابل کیا کہ آج کی رات میں تیری عبادت کر سکو۔ 2 رکعت شکر کی نماز۔ اس کے بعد 2 رکعت سلامتی ہے امام زمانہ کی، آج کی رات نماز ضرور پڑھنا۔ آپ روز پڑھتے ہیں لیکن آج نیت کرنا کہ میں 2 رکعت سلامتی ہے امام زمانہ، نیمِ شعبان مولا کی برتھ ڈے نائٹ ہے، اس میں پڑھنا۔ 2 رکعت سلام کی امام کی نماز پڑھو۔ جو اعمال ہیں کتابوں میں وہ اعمال میں نہیں بتا رہا، جو نیمِ شعبان کی نماز ہے وہ میں نہیں بتا رہا، میں وہ اعمال بتا رہا جو عام طور پہ کتابوں میں نہیں ہے، جو علماء کہتے ہیں وہ بتا رہا۔ تیسری نماز آپ پڑھیں گے آج کی رات، ایاک نعبد و ایاک نستعین والی نماز، جو حاجت کی نماز ہے، جو مسجد جمکران میں، مسجد سہلا میں اور سردار مقدس میں پڑھی جاتی ہے۔ یہ نماز 3 چیزوں کے لیے بہت فائدہ ہے۔ خدا نخواستہ کسی کو ہارٹ کا مسئلہ ہے، آرٹریز بلاک ہے، تو یہ نماز روز پڑھیں، تمہارے آرٹریز کھل جائیں گے انشاءاللہ۔ دوسرا، رزق کا اگر کسی کو پرابلم ہے، بزنس میں، جاب میں کوئی مسئلہ ہے رزق کا، تو ایاک نعبد و ایاک نستعین والی نماز ایکسٹرا آرڈینری نماز ہے رزق کے لیے۔ تیسری چیز، یہ نماز اگر کئی شادی نہیں ہو رہی، لڑکی ہے یا لڑکا، رشتہ نہیں آ رہا، تو رشتے کے لیے بہت اچھی، شادی کے لیے 40 دن پڑھو یہ نماز، تمہارے گھر پہ رشتہ آئے گا۔ اس کے بعد 1000 فائدے ہیں، لیکن اس نماز کا پڑھنا کیسے؟ نیت کرنا کہ میں نماز پڑھتی ہوں یا پڑھتا ہوں، 2 رکعت حاجت کی امام زمانہ سے نیمِ شعبان، نیت کرنا نیمِ شعبان کی قربت میرا۔ وہ پتا ہے کہ جب آپ الحمد کے سورہ میں بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین اور رحمان الرحیم مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین 100 ٹائمز پڑھے، پھر اہدنا الصراط المستقیم بول کے سورہ کو کمپلیٹ کرو، پھر سورہ قل بسم اللہ الرحمن الرحیم، سورہ قل هو اللہ احد 7 ٹائمز پڑھنا، 1 دفعہ نہیں 7 دفعہ۔ پھر رکوع میں جاؤ، رکوع میں جا کے سبحان ربی العظیم و بحمدہ 7 مرتبہ، پھر سجدے میں جاؤ، دونوں سجدوں میں سبحان ربی الاعلیٰ و بحمدہ 7 ٹائمز پڑھنا۔ ایگزیکٹلی دوسری رکعت بھی ایسی پڑھو قنوت کے ساتھ۔ نماز کمپلیٹ ہونے کے بعد بیوی کی تسبیح پڑھو، پھر اللہم کل ولیک الحجۃ ابن الحسن والی دعا کرو، مولا کی سلامتی، ہاتھوں کو اٹھا کے دعا کرو، نیمِ شعبان کا واسطہ۔ 3 نمازیں ہو گئی۔ 3 نمازوں کے بعد 2 رکعت زیارت امام حسین کی نماز۔ کیوں زیارت امام حسین کی نماز اس دن امپورٹنٹ ہے؟ اب آپ سنو کہ یہ روایت چھٹے امام امام جعفر صادق علیہ السلام سے، یہ روایت چھٹے امام سے ہے کہ امام نے اپنے چاہنے والوں سے کہا کہ کیا، تو پلیز غور سے سننا، کیا تم لوگ آج کی رات کی امپورٹنس دیکھو، آج کی رات کی امپورٹنس دیکھو، کتنی بڑی امپورٹنس ہے زیارت امام حسین۔ چھٹے امام ارشاد فرماتے ہیں کہ آج اپنے چاہنے والوں سے کہ کیا تم لوگ نبی آدم سے لے کے خاتم تک، یعنی میرے جد تک 1,24,000 نام گننے بیٹھے، ہم کو نام بھی نہیں معلوم، 1,24,000 نبیوں سے، رسولوں سے، اولی العزم پیغمبروں سے اور میرے جد سے ہاتھ ملانا چاہتے ہو، شیک ہینڈ کرنا چاہتے ہو، مصافحہ کرنا چاہتے ہو؟ لوگ تو ایک دم چونک گئے، چونک کے کہنے لگے مولا یہ کیسے پاسبل ہے کہ نبی آدم 18-20 ہزار سال، 18,000 ایئرس پہلے نبی آدم آئے، اور پورے نبی کا تو معلوم بھی نہیں، جس میں 4 اولی العزم پیغمبر، جناب نوح، جناب ابراہیم، جناب موسیٰ، جناب عیسیٰ، 313 رسول، اور ہمارے رسول سے، سرکار سے، کہ کیا تم لوگ 1,24,000 نبیوں سے، جس میں 4 اولی العزم اور میرے جد ہیں، ہاتھ ملاؤ گے، مصافحہ کرو گے، شیک ہینڈ کرنا چاہتے ہو؟ لوگوں نے کہا مولا کیا یہ پاسبل ہے؟ کیا یہ پاسبل ہے؟ امام نے کہا ہاں پاسبل ہے۔ کہ کیسے؟ کہ نیمِ شعبان میں یہ 1,24,000 نبی، 4 اولی العزم پیغمبر، میرے جد، یہ لوگ سب زیارتیں میرے جد کی زیارت، مولا حسین کی زیارت کو، کیا عظمت ہے، کیا عظمت ہے، کیا عظمت ہے۔ اسی لیے آج نیمِ شعبان کی مخصوصی ہے کربلا کی، اللہ ہم کو نصیب کرے انشاءاللہ۔ 3 مخصوصی ہے کربلا مولا کی، روز عرفہ، نیمِ شعبان اور 40۔ ہر دن مخصوصی ہے جب جائے، اللہم ارزقنی فی الدنیا زیارت الحسین و فی الآخرت شفاعت الحسین۔ تو کب مصافحہ کرنا چاہتے ہیں؟ تو کہا سارے کے سارے مولا حسین کی زیارت کے لیے نیمِ شعبان میں آتے ہیں۔ شیخ عباس خمی نے مفاتی میں بھی لکھا، نیمِ شعبان کے اعمال میں دیکھو، تو کہا جو زیارت میرے جد کی زیارت کو جائے گا بمعرفت،
تو اس سے سارے نبی ہاتھ ملائیں گے. اللہ اکبر. آپ امیجن کرو سرکار سے اگر میرا مصافحہ کر لوں تو میرا جسم پاک ہو جائے, میری زندگی پاک ہو جائے, میری پریشانیاں دور جائے. وما ارسلناک الا رحمت للعالمین ہے. اب سوچو کتنا ثواب ہے, کتنا ثواب ہے. اس کے بعد راوی نے کہا مولا لیکن ہر آدمی کو تو پاسبل نہیں, حالات بدل جائے, حالات تک جیسے آج کل کے حالات. مولا کیسا ان کی زیارت کرتا؟ کرم پروردگار اور کرم مولا حسین. مولا نے کہا گھبراؤ مت, اگر نہیں جا سکتے زیارت کو میرے جب کی نیمہ شعبان کو تو اپنے اپنے گھروں سے پڑھو زیارت. اپنی جگہ پہ کھڑے رہ کے نیت کرو گے نیمہ شعبان کی زیارت امام حسین میں پڑھتا ہوں قربتاً اللہ, تو کہا وہی اجر ملے گا جو زیارت امام حسین میں ذریعہ مبارک کے پاس جا کے پڑھو. اللہ ہم کو ذریعہ مبارک کے پاس پڑھنا نصیب کرے انشاءاللہ آج کی رات. تو اب اپنے اپنے گھروں سے پڑھے تو کتنا بڑا ثواب ہے. یو کین امیجن, یو کین ایک سال میں بار بار اس پہ سٹریس کر رہا کہ پلیز لسن واٹ آئی ایم سیئنگ, لسن واٹ آئی ایم سیئنگ. یہ آپ کے بینیفٹ کی چیز ہے, آپ کے فائدے کی چیز ہے کہ 14 شعبان یہ جاگنے کی رات نہیں, یہ کریکرز کو اڑانے کی رات نہیں, ادھر سے ادھر گھومنے کی رات نہیں, تمہاری ڈیسٹینی کو بدلنے کی رات آئی ہے. یو کین چینج یور ڈیسٹینی, یو کین چینج یور ڈیسٹینی. اگر تم یہاں سے پرے کرو گے, معرفت کے ساتھ پرے کرو گے, زیارت امام حسین پڑھو گے, یہ اتنی بڑی رات ہے. آپ پڑھ کے دیکھو لاسٹ ایئر جس کو جب میں نے بتایا تھا, الحمدللہ یہ اللہ کا شکر ہے کہ کتنے یوتھ کی لڑکیوں کی شادی نہیں ہوئی تھی, کتنے پرابلمز تھے, بیمار تھے, رزق کے پرابلم تھے, انہوں نے کیا یہ اعمال اور ان کے حالات بدل گئے. ماشاءاللہ 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 ماشاءاللہ. یہ کرم پروردگار ان کے اوپر ہو گیا, رب العالمین کا کرم ہو گیا. یہ کرم کی رات ہے, یہ رحم کی رات ہے. پلیز what I'm saying listen. اب اس کے بعد ایک اور نماز بتاؤں گا جو تمہاری 100% ڈیسٹینی کو بدلے گی انشاءاللہ. اس کے بعد زیارت امام حسین پڑھنا. جو دوسرے اعمال ہے وہ ضرور کرو, کثرت سے صلوات پڑھو, کثرت سے صلوات پڑھنا. اس کے بعد صلوات پڑھ لیے کثرت سے, رات بھر صلوات. اور کل یہ تم سارے اعمال کر رہے, 2 گھنٹے 3 گھنٹے کے اعمال کر رہے, اس وقت بیٹھ کے اگر تم گوسپ کرو تو سارے اعمال خراب ہو جائیں. بیک بیٹنگ تو کرنا ہی نہیں ہے اس دن کہ وہ ایسا وہ ایسا وہ ایسا وہ ایسا. نو, اگر کوئی کر بھی رہا تو اس کو بولو بھائی پلیز لیو اس ٹوڈے, لیو اس ٹوڈے. ہاتھ جوڑ کے بولو آپ مجھے چھوڑ دو. نہ کوئی واٹس ایپ چیک کرو, نہ کوئی فیس بک چیک کر کے بولو ان کی نیوز لو. صرف ہم ہونا اور ہمارے پروردگار کی بارگاہ ہونا اور کچھ نہیں. اس کے بعد دیکھو ہاؤ یو ول چینج یور ڈیسٹینی. یہ اس کے بعد اب وہ نماز میں آپ کو دے رہا ہوں کہ جس نماز کے بارے میں موسٹ ریکمینڈڈ نماز, یہ نماز عام طور پہ مسجدوں میں نہیں پڑھائی جاتی, پڑھاتے ہوں گے کسی مسجد میں لیکن عام طور پہ نہیں پڑھائی جاتی. الحمدللہ دنیا میں جہاں بھی میں عمل کراتا ہوں, آج کئی سال سے میں یہ عمل کروا رہا ہوں الحمدللہ, لاس اینجلس سے لے کے آپ دنیا کے ہر حصے میں الحمدللہ. شکر ہے پروردگار. کون سی نماز؟ یہ وہ نماز ہے دوستو کہ جس کے بارے میں سرکار کا ارشاد ہے اللہ کے رسول کہ اگر ستاروں کے مانند سٹارز جو کاؤنٹلیس ہے اتنے بھی, یا ڈراپس آف واٹر جو کاؤنٹلیس ہے اتنے بھی حاجات ہوں گے تو پورے ہوں گے. آپ بولیں گے ایسی کیسی دعا نماز ہے؟ یہ موسٹ ریکمینڈڈ نماز ان فقہ جعفری. اتنی بڑی بات بول رہا, اب اس سے زیادہ کیا بولوں. موسٹ ریکمینڈڈ نماز ان فقہ جعفری, اس سے زیادہ ریکمینڈڈ نماز نہیں ہے. اور یہ نماز انہوں نے یہ تحفہ دیا جو وما ارسلناک الا رحمت للعالمین کا مصداق ہے, کائنات کا مالک ہے, اول عقل, اول عدد ہے, اول نور ہے, جس کا ارشاد ہے کہ انا و علی من نور واحد, میں علی ایک ہی نور کے 2 حصے ہیں. وہ رسول کہ جس کا ہم کلمہ پڑھتے ہیں, جو سردار انبیاء ہے, شافی روز محشر ہے, وہ اللہ کا رسول کب کہہ رہا تھا یہ؟ اب اس کا واقعہ سن لیں. جناب اس نماز کا نام ہے نماز جعفر طیار ابن ابو طالب علیہ السلام. جناب ابو طالب کے 4 بیٹے تھے. سب سے بڑے بیٹے کا نام طالب ہے جس سے آپ ابو طالب کہلائے. دوسرے بیٹے کا نام جناب عقیل ابن ابو طالب ہے جو جناب مسلم ابن عقیل کے والد ہیں. تیسرے جناب جعفر طیار ابن ابو طالب علیہ السلام ہے جن کی یہ نماز ہے, جو شہزادی زینب اور شہزادی ام کلثوم سلام اللہ علیہا کے فادر ان لا. آپ کے بڑے بیٹے جناب عبداللہ ابن جعفر طیار ابن ابو طالب علیہ السلام شہزادی زینب کے شوہر تھے, اور جناب محمد ابن جعفر طیار ابن ابو طالب علیہ السلام شہزادی ام کلثوم کے شوہر تھے. یہ مولا کے بڑے بھائی بھی ہیں, ایلڈر بردر بھی ہیں, اور سمدی بھی ہیں. فرسٹ کزن کے اپنے سگا چچازاد بھائی سے شہزادیوں کی شادی کی تھی, اور چوتھے فرزند جو ہے وہ میرا مولا ہے.
4 बेटे थे, 3 बेटियां थीं, जनाब फातिमा बिनते असद के साथ जनाब अबू तालिब को। ये तीसरे बेटे जनाब जाफर तैयार, जब इस्लाम नया नया आया था मक्के में, 5 साल का इस्लाम हुआ था, काफिर और मुशरिकीन का जुल्म बड़ा, जिसमें अबू जहल, अबू लहब, उद्बा, वलीद, खालिद, अबू सुफियान, ये जालिमीन का जुल्म जब बढ़ा, तो अल्लाह के रसूल ने 70 मुसलमान 70 मुस्लिम्स को जनाब जाफर तैयार इब्न अबू तालिब अलैहिस्सलाम के साथ मक्के से हिजरत करवा के अफ्रीका भेज दिया था। आज जो अफ्रीका में पूरा इस्लाम है वो जनाब जाफर तैयार की वजह से, इब्न अबू तालिब अलैहिस्सलाम की वजह से। और वहां पे जनाब जाफर तैयार 14 ईयर्स या 15 ईयर्स रहे, 14 ईयर्स या 15 ईयर्स तक, 14-15 साल तक जनाब जाफर तैयार अफ्रीका में रहे। यहाँ से पैगाम जाते थे, वहां पे वो तबलीग करते थे, नमाज का हुक्म आया, नमाज बताई, रोजे का हुक्म आया, रोजा बताया, भरा। जब जनाब जाफर तैयार गए थे, इस्लाम मक्के में था, और जब वो वापस आए तो इस्लाम मदीने में था। मैं इसको शॉर्ट करूं, मदीने में आए उस वक्त वापस आए कि जबकि इस्लाम की 4 जंग कंप्लीट हो गई थी, यानी फर्स्ट इस्लामिक बैटल बदर, सेकंड ओहद, थर्ड खंदक, 4 जो बैटल थी इस्लामिक, जो खैबर के नाम से मशहूर है, जो मदीने मुनव्वरा से 170 मील के फासले के ऊपर यह खैबर आज भी है, वो फोर्ट आज भी है। तो इस्लामी का जब जनाब जाफर तैयार मदीने मुनव्वरा वापस आए, अल्लाह हमको ज़ियारत नसीब करे इंशाअल्लाह। तो जब वापस आए तो पता चला कि अल्लाह का रसूल लश्कर में लेके खैबर गया हुआ। थोड़ी देर रेस्ट करके, थोड़े दिन रेस्ट करके जनाब जाफर तैयार ऑल द वे ही ट्रैवल फ्रॉम मदीने मुनव्वरा टू खैबर। अब सुना, लुक एट मी, जब खैबर पहुंचे तो वो वक्त था कि 40 दिन की शिकस्त के बाद, उन 40 दिन की शिकस्त के बाद वो 40th डे था कि जब मेरा मौला खैबर को फतह करके किले खैबर को फतह किया, मरहब को 2 हिस्सों में बदला, और मरहब का साहब मेरी तरफ देखो, मरहब का सर एक हाथ में था इमाम के, दूसरे हाथ में जुल्फ़िकार थी। मेरा मौला खैबर से टूवर्ड्स रसूल सरकार अल्लाह के रसूल के खैमे की तरफ आ रहे थे। इधर से जनाब जाफर तैयार खैबर पहुंचे तो दोनों भाइयों की मुलाकात हुई आफ्टर ऑलमोस्ट 13-14 ईयर्स। जाफर तैयार बड़े भाई है, मौला मेरा छोटा है, दोनों एक दूसरे को हग किया। उसके बाद जनाब मेरा मौला और जनाब जाफर तैयार दोनों अल्लाह के रसूल के खैमे की तरफ चले। अल्लाह का रसूल इंतजार कर रहा मेरे मौला का, लेकिन जानते हैं कि जाफर भी साथ आने वाले। अब मेरी तरफ देखो, लुक एट मी, जैसे ही दोनों भाई खैमे में एंटर हुए, कैंप में अल्लाह के रसूल के, सरकार खड़े हो गए। 40 दिन के बाद जंग फतह, इतनी अजीम जंग फतह हुई थी। मौला को जोर से हक किया, भाई को प्यार किया, उसके बाद जनाब जाफर तैयार को हक किया। और अल्लाह का रसूल भी 13-14 साल के बाद जनाब जाफर तैयार से मुलाकात कर रहा था। हक किया, हक करके अपने दोनों हाथ जनाब जाफर के शोल्डर पर रखे, रख के कहा, प्लीज जुमले गौर से सुनना, कि जाफर में किसकी खुशी बनाऊं, तुम्हारी वापसी की या खैबर की फतह की। अब आप अंदाजा लगाओ कि जंग खैबर की फतह को, कामयाबी को, विक्ट्री को लेके जाके जनाब जाफर तैयार की वापसी से अल्लाह के रसूल ने मिला। कहा किसकी खुशी बनाओ, खैबर की फतह की बनाओ या तुम्हारी वापसी की। उसके बाद अल्लाह के रसूल ने जनाब जाफर तैयार के शोल्डर पे हाथ रख के कहा, जाफर मैं तुमको वो तोहफा दे रहा जो नबी आदम, प्लीज जाफर वो तोहफा, वो गिफ्ट तुमको दे रहा जो नबी आदम से लेके ईसा नबी तक अल्लाह ने किसी नबी की उम्मत को यह गिफ्ट नहीं दिया। अल्लाह ने नबी आदम से लेके जनाब ईसा तक किसी नबी की उम्मत को यह गिफ्ट, यह तोहफा नहीं दिया जो मेरी उम्मत को तुम्हारी तरफ से दे रहा। जो शख्स ये 4 रकअत नमाज पढ़ेगा, अगर उसकी हाजात सितारों के मानिंद होगी, ड्रॉप्स ऑफ वाटर के मानिंद होगी, तो अल्लाह आज की रात उसकी दुआओं को पूरा करेगा। ये इतना बड़ा गोल्डन गिफ्ट है, गोल्डन गिफ्ट। आज की रात ये नमाज पढ़ना। नमाज कैसे पढ़ना, तो में उसका तरीका देख लो। ये नमाज पढ़ना, डोंट मिस दिस प्रेयर, ओके। आज की रात की ये मखसूस अमाल में से ये अमाल है कि मैं चाहता कि जो भी मेरा ये क्लिप सुन रहा, कि वो अमाल करे, उसकी जितनी तुम्हारी हाजात है, जमाने के इमाम के सदक़े से, मौला 14 मासूमीन के सदक़े से तुम्हारी हाजात पूरी हो इंशाअल्लाह। तुम मुसल्ले से उठोगे नहीं, अगेन एंड अगेन आई एम टेलिंग यू द सेम थिंग, तुम मुसल्ले से उठोगे नहीं, तुम्हारी हाजात पूरी होगी इफ यू डू इट प्रॉपरली, हर चीज को छोड़ के। उसके बाद आज की रात गिफ्ट देना है मासूमीन को। ये सब चीजें होंगे। 2 रकअत अब मरहूमीन के लिए नमाज पढ़ो। ये नमाज पढ़ के मरहूमीन के लिए दुआ कर सकते कि तुम्हारी माँ, तुम्हारा बाप, तुम्हारे बाप, तुम्हारा भाई, तुम्हारी बहन, एंटायर तुम्हारी फैमिली, एंटायर शिया कम्युनिटी, उन सब के लिए
دو نمازیں پڑھو مغفرت. ایک نماز مغفرت والدین، نماز مغفرت والدین قربتاً اللہ. پہلی رکعت میں ایک علم اور ایک مرتبہ سورہ قل هو بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو اللہ احد. دوسری رکعت میں ایک علم اور دوسری سورہ انا اعطیناک الکوثر. بالکل فجر کی نماز کی طرح نماز پڑھو، بیوی کی تسبیح پڑھو، اللہم کل ولیک الحجۃ ابن الحسن. یہ نماز تمہاری ماں، تمہارا باپ، تمہارا بھائی، تمہاری بہن، پورا انٹائر تمہارا خاندان، سب کے لیے بہترین نماز. اس کے بعد 2 رکعت نیت کرو، 2 رکعت اور نماز پڑھو کہ میں نماز پڑھتا ہوں یا پڑھتی ہوں ہدیے میت، گفٹ کر میت کو. اس میں بسم اللہ الرحمن الرحیم ایک مرتبہ الحم اور ایک مرتبہ سورہ انا انزلنا پہلی رکعت. دوسری رکعت میں ایک مرتبہ الحم اور دوسرا سورہ انا اعطیناک الکوثر. ویری سمپل. قنوت پڑھو، نماز کمپلیٹ کرو. نماز کمپلیٹ کر کے بیوی کی تسبیح پڑھو، ہاتھوں کو اٹھا دو. حیات القلوب میں علامہ مجلسی لکھتے کہ یہ وہ نماز ہے کہ اگر تم نے یہ ادا کی تو تمہارے مرحومین کی گریف کے اوپر لحد پہ 70,000 رحمت کے فرشتے جائیں گے. یو کین امیجن کہ میری ماں کی لحد پہ، میرے باپ کی لحد پہ اگر 70,000 رحمت کے فرشتے گئے تو تمہارے ماں باپ کے درجات کتنے بلند ہویں گے اور تمہارے ماں باپ تمہارے حق میں کتنی دعا دیں گے. اور اس رات اپنے مرحومین کو نہیں بولنا. بہترین اعمال میں سورہ یاسین بھی ضرور پڑھو اور پڑھ کے یہ بولو کہ پروردگار آج نیمہ شعبان ہے، آج تیرے آخری حجت کی ولادت کی رات ہے. پروردگار اس سورے کا ثواب سارے مرحومین کو دے. اور ایک جملہ غور سے سنو، سارے مرحومین کو دے. اور اگر کسی مولا کے چاہنے والے پر فشار خبر ہو رہا، پلیز غور سے سنو، یہ بولنا کہ اللہ اگر کسی مولا کے چاہنے والے پہ یہ عذاب ہو رہا تو آج سورہ یاسین کا واسطہ اور آج کی رات کا واسطہ نیمہ شعبان کی، اس کے فشار کو ختم کر کے، عید کی رات ہے، مولا کی برتھ ڈے نائٹ ہے، پروردگار ان کی برکتوں سے مومنین کے فشار کو، عذاب کو ختم کرو. آج کی رات کو رحم کر کے معاف کر دے.